حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے چھوٹے صاحبزادے تھے، جب انہوں نے وصال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ پیار تھا نا، بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے، اور میں بیٹے کی محبت میں آنسو آ گئے ہیں، اور وہ میری زبان پر وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی شام اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، اسی دوپہر۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو وصال ہوا ہے تو دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات سمجھ نہیں آپ حضرات، یعنی صاحبزادہ کا وصال بھی ہوا، حضور غمگین بھی ہوئے، اور اسی دوپہر کو سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کی نا تو حضور نے دیکھا کہ لوگوں کا عقیدہ توحید خراب ہو رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا ان سب کو مسجد میں جمع کرو، فرمایا مسجد میں جمع کرو۔ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، حضور اسی عالم میں منبر پہ بیٹھے، بڑے غم کی کیفیت ہے، صاحبزادے وصال کر گئے، حدیث بخاری مسلم میں، اور بیٹھ کر کے فرمایا میرے غلاموں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا جب یہ لگے تو استغفار پڑھو، تسبیح کرو، نفل پڑھو، لیکن یاد رکھنا کسی کی موت کا سورج گرہن سے کوئی تعلق، خبردار تمہیں یہ بات یہاں جوڑنے کی اجازت، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، حضور کی اخلاقیات سکھانے والا ہوتا ہے۔ آپ یہ کام نہیں کریں، یہ خرابی کرتا ہے، اخلاقی رویہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بندہ اپنے بڑے طواف کرا لیتا ہے، بڑی کہانیاں بن جائیں گی، لوگ ہر وقت وہی کہیں گے کہ کیا بات ہے، لیکن یاد رکھو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ باجی حضرت صاحب نے کہہ دیا تو ہو گیا، حضرت صاحب ایسے ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ اللہ کے عاجز بندے۔ اور اگر مالک کرم فرمانا نہ چاہے تو اس کی بارگاہ میں کسی کا زور چلتا، یہ جملے ہونے چاہیے۔ ان کا تو یہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں دعا کرتا ہوں رب بڑا کریم ہے، وہ کرم فرما دے۔ ویسے بھی ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کرامت کمال نہیں ہوتا، کرامت کمال، لیکن یہ کہ اس طرح کے رویے کھینچ کھونچ کے کرامتیں بنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور جی میں نے کل دیکھا جی حضرت کو وہ بڑی پرواز کر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، میں نے تو 600 بندے اکٹھے جہاز میں پرواز کرتے دیکھے، وہ تو انگریز کے کمال سے بھی پرواز کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ آج تو کسی کی کرامت نام بھی ہو تو بندے کھینچ کھونچ کی کرامت بنا لیتے ہیں، کھینچ کھونچ کے زبردستی نہ وہ ڈال ڈول کے نہ کسی کہانی کو بنا کے تو جوڑ لیتے ہیں کہانی، اور یہ پورا ذہن دیا جاتا ہے۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں تیرا کمال یہ ہے کہ تو شریعت کا پابند کتنا ہے، تیرے اندر تقویٰ کتنا ہے، اخلاقیات کتنے ہیں، دولت سے تو کتنی دور ہے، لالچ کتنا کم ہے تیرے اندر، تو کس قدر زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے، یہ تیرا کمال ہوتا ہے۔ آپ کرامتوں پہ لگائیں نا جی، میں فلانا بندہ کال جی میرے پاس آیا تھا، میں نے تویز دیا، کام بن گیا، یہ میں نے 5-7 کو بات بتانی ہے، پھر انہوں نے 1500-1600 کو خود ہی بتا دینی ہے۔ یہ ہم یہ چیزیں خود پروموٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے شاگردوں سے عقیدت مندوں سے کہنا شروع کر دوں کہ کوئی خواب آئی تو بتانا، تو جب میں کہوں گا تو پھر انشاءاللہ آ بھی جائے گی۔ اس طرح ذرا پیری مریدی تو چمک جاتی ہے، لیکن آخرت کا بڑا نقصان ہوتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔